سے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو ان کا حال وہی ہوتا ہے کہ جو بلی کو دیکھ کر کبوتر جب آنکھیں بند کرتا ہے تو جو کبوتر کا حال ہوتا ہے وہ حال اس قوم کا ہو جاتا ہے. اب آپ اپنی قوم کو ذرا دیکھیں تھوڑا سا. میں سوالات ریز کر رہا ہوں, آپ خود ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, آپ اس چیز کو خود اپنے حالات پر مرکوز کر کے اور اس پر اپلائی کر کے دیکھیں تو آپ کو بھی کئی چیزوں کے جواب خود بخود ملنے شروع ہو جائیں گے. ایک ایرانی اسکالر ہے, بڑا مشہور اسکالر ہے, امریکہ میں رہتا ہے. آج کل کی جو ایران میں حکومت ہے ان کا مخالف ہے تو وہ بات کر امریکہ گیا ہوا ہے, لیکن بہرحال اس کا جو فلسفہ ہے یا اس کی جو نظریات ہیں وہ بڑے بعض اس میں بڑے انٹرسٹنگ نظریات ہیں. اس کا نام ہے پروفیسر مقدم کے نام سے وہ اس نے کئی بکس لکھی ہیں. سوشیو سائیکالوجسٹ ہے, سماجی نفسیاتی جو عوامل ہیں ان پر اس کی بکس ہے. تو وہ مسلمانوں کے بارے میں لکھتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا, کہتا ہے اس دور میں ایک المیہ ہے کہ مسلمانوں کو جو کچھ بتایا گیا ہے اپنے دین کے بارے میں اور اپنی شناخت کے بارے میں کہ تم بطور مسلمان اس دنیا میں تمہاری شناخت کیا ہے, تمہارا کردار کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ المیہ ہوا ہے, ٹریجڈی یہ ہے کہ مسلمان اس شناخت کے ساتھ, اس تصور کے ساتھ جو ان کو دین نے دیا ہے, اس میں اور موجودہ دنیا کے تقاضوں میں رشتہ نہیں استوار کر پا رہے, آپس میں ریلیٹ نہیں کر پا رہے چیزوں کو. یہی وجہ ہے کہ جب موجودہ دور کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اپنے دین, اپنی روایات, اپنے جو ان کا ماضی کا ایک ایسٹ ہے, ایک سرمایہ ہے, اس کو استعمال کر کے نئے چیلنجز کو نئے انداز میں ڈیل کر کے آگے بڑھے, وہ گھبراہٹ میں, پریشانی میں پیچھے کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں, ماضی کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں اور اپنی ناکامی کو اس طرح سے انگیج کرتے کہ اوہو یہ تو نئے دنیا کے چیلنجز ہیں, یہ تو غیر شرعی اور غیر اسلامی ہیں اور ہمارے پاس چونکہ اس کا جواب نہیں ہے. تو جب کسی چیز کا آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا, جب آپ کے پاس کسی خطرے کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ عام حالات میں آپ بھاگ جاتے ہیں, پیچھے کی طرف فرار حاصل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی یہ ذہنی حالت ہو گئی ہے کہ پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں. پیچھے سے مراد یہ کہ ماضی کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے اس طرح کیا تھا اس لیے ہم وہ کریں گے, ہم آگے کے دور کے اور اس دور کے تقاضوں کو غیر اسلامی قرار دے کر سائڈ پہ کر دیں گے, ان کا مقابلہ ہی نہیں کریں گے. تو ہوا کیا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی مثال پھر ایسی بن جاتی ہے مسلمانوں کے بارے میں. وہ کہتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے اور سڑک پر جا رہا ہے, لیکن وہ شیشے میں آگے دیکھنے کی بجائے, سڑک کو آگے دیکھنے کی بجائے اور گاڑی کو کھڈوں سے اور رکاوٹوں سے اور موڑ میں کنٹرول کرنے کی بجائے, جو کہ چھوٹے چھوٹے چیلنجز ہیں, کہیں آپ کے سامنے کھڈا آ جاتا ہے, کہیں آپ کے سامنے اسپیڈ بریکر آ جاتا ہے, کہیں موڑ آ جاتا ہے, کہیں پل ہے, کہیں دریا ہے, آپ اس گاڑی کو گزار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب اس سفر سے گھبرا جاتے ہیں آگے کے خطرات اور چیلنجز سے اور ان کا ان کے پاس حل نہیں ہوتا تو یہ پچھلی طرف جو شیشہ ہوتا ہے, بیک ویو میرر جو گاڑی میں لگا ہوتا ہے, اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو اس میں تو آپ کو آگے کی سڑک نہیں نظر آتی نا, اس میں تو آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے. پیچھے کی سڑک تو ٹھیک ہوتی ہے کیونکہ اس سے تو آپ گزر کے آئے ہوتے ہیں, تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ پیچھے کا معاملہ میرا ٹھیک ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کی گاڑی جا کر یا کسی کھڈے میں گر جاتی ہے اور یا کسی درخت کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے. یہی ہوتا ہے نا. تو جو قوم ایگزیکٹلی نئے حالات کے چیلنجز کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکے وہ قوم فارغ ہو جاتی ہے. صرف وقت کا تقاضا ہوتا ہے. کسی کو 10 سال لگ جاتے ہیں, کسی کو 50 سال لگ جاتے ہیں, کسی کو 100 سال, لیکن وہ فنا ہو جاتی ہے. اور آپ پرانی نظام جو قرآن کا فلسفہ تاریخ ہے, یہ قرآن جو ہے یہ آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے, بہت اشارے دیتا ہے, کلیئر کٹ اشارے دیتا ہے. لیکن اللہ خود کہتا ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے اشارے ہیں جو سمجھنے والے ہیں, جو شعور, فکر, ادراک رکھنے والے لوگ ہیں. جو اگر آپ قرآن کو ثواب کے لیے پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا, اگر آپ اس کو سمجھنے کے لیے پڑھیں